الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سبھی حضرات محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء، محترم و مکرم مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت سالانہ بزم پاک میں شریک ہیں، جس کو ہر سال کی طرح اس سال بھی اہل محبت نے بڑے پیار کے ساتھ ترتیب دیا ہے۔ میں دعا گو ہوں خالق کائنات جل جلالہ آج کا پروگرام ترتیب دینے پر ہمارے محترم و معزز اور ہمارے دوست اور ہمارے بھائی، آپ کے اس علاقے کی جانی پہچانی شخصیت ہمارے بھائی حاجی ہدایت علی انصاری صاحب اور عزت مآب ہمارے بھائی حاجی محمد عباس صاحب انصاری اور ان کے بیٹے بھائی ہمارے عثمان انصاری صاحب اور ان کی ٹیم کے جتنے لوگ ہیں، میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں خلاق عالم ان سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج کی زینت کثیر تعداد میں علماء تشریف فرما ہیں، بالخصوص ہماری اس مسجد کی رونق قاری محمد ظہیر صاحب قبلہ، اللہ آپ کو بھی برکت عطا فرمائے۔ اور ہمارے ایک اور بہت ہی پیار کرنے والی شخصیت، میں نے کئی مرتبہ تذکرہ سنا، آج ملاقات ہوئی، ہمارے بھائی حاجی مقبول حسین صاحب، آپ بھی جلوہ گر ہیں، محمد مقبول صاحب اور دیگر جتنے میں دیکھ رہا ہوں، اللہ کریم ان سب کو قدم قدم پر خیر و برکت۔ حضرت شاہ صاحب یہاں بیٹھے تھے، یہ تو غوث پاک کا ملنگ ہے، میں ان کو دیکھتا ہوں وہاں یہ کیسے پھرتے ہیں دربار غوثیہ میں۔ حضرت شاہ صاحب ہیں اور ان کا ایک اپنا ذوق اور رنگ ہے، ہمارے بھائی ہیں، اللہ کریم حضرت سید صاحب کو بھی خیر و برکت نصیب فرمائے۔ اچھا بھئی، جتنے دوست کھڑے ہیں نا، اگر آپ بیٹھ جائیں گے تو پیچھے والوں، بیٹے یہ آپ ذرا تشریف رکھیں، میرے جتنے پیر بھائی ہیں اور دیگر جتنے ہیں، بیٹا وہ پیچھے والوں کو تھوڑا مشکل ہو رہی ہے، اور یہ خوشبو والوں سے گزارش ہے بیٹے اگر آپ تھوڑا سائڈ پہ ہو جائیں گے نا، جاتے جاتے بھئی ان کی خدمت کرتے جانا، لیکن محفل جو نکل جاؤ یار، تھوڑی مہربانی، یہ سارا ڈسٹربنگ ہو جائے گی۔ جو بہت پیچھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ بھی تشریف رکھیں، وہ اسکرینیں لگی ہوئی ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے، اور اب آپ توجہ بھی کریں اور اپنی بات کو، اور یہ جو آمد و رفت ہے، چلن پھرن اٹھن، یہ بھی بند کیجئے تاکہ ہم کچھ دیر کے لیے یہاں تذکرہ کر سکیں عم رسول سید الشہداء، محبوب رسول اور محبوب صحابہ و اہل بیت، حضرت سیدی و سیدنا، جن کو گورنر مدینہ کہا جاتا ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات گرامی کا۔ دوستان گرامی، میں نے جو آیت طیبہ پڑھی ہے اس میں خلاق عالم نے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، فرمایا کیا وہ جس کا سینہ کھول دیا ہے اللہ نے اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربہ، کیا وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر نہیں ہے، مطلب وہ اسلام پر نہیں، مطلب کیا ہے کہ جس کے سینے کو اللہ کشادگی عطا کر دے اور اللہ شرح صدر عطا کر دے، ہر قسم کے پردے ہٹا دے، اگر وہ نور ایمان پر نہیں ہوگا تو پھر کون ہوگا؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا اگر خاندانی بیک گراؤنڈ اور پس منظر دیکھیں، اس وقت میں کوشش کروں گا جلدی سے جلدی کوئی گلدستے کی صورت میں آپ کو ان کی شخصیت کا تعارف کرواؤں، لیکن ایمان لانے کا سبب یہ تھا کہ آپ ایک دن واپس آ رہے تھے شکار کر کے، آپ چونکہ شکار کے بھی بڑے شوقین تھے اور شاعر بھی بڑے غضب کے تھے اور پہلوان بھی بڑے تھے اور حسین و جمیل بھی تھے اور قد کاٹ بھی بڑا تھا آپ کا، تو یہ جب واپس آئے تو ابن جدعان کی لونڈی اس نے کہا کہ آج تمہارے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے بڑا ناروا سلوک کیا ہے، تو کیا ہے؟ اس نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی اور نہ ہی کسی کو کچھ کہا ہے، جب بات کی اچھی کی ہے، ہمیشہ سچ بولا ہے، ہمدردی کی ہے لوگوں، لیکن لوگوں کو پھر تکلیف ہوتی ہے۔ اب کئی بندے ہم سے بھی ڈرتے ہیں، میں ان سے یہی گزارش کروں گا، ایتھے شروع تو اج تائیں جیڑا ٹھنڈا ہے نہ وہ کسی نو پچدا ہے تے جیڑا تتا ہے وہ کسی نو پچدا ہے۔ اصل بات یہ جس نے حق بات کرنی ہے اور سیدھا راستہ بتانا ہے، لوگوں کو بابا اس کی تکلیف ہوتی ہے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے دے کہ کم از کم ہم حق تو بیان کرنے اور حق تو سن لینا۔ تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دین ہے جس میں میرے نبی نے فرمایا
اگر آپ کسی راستے پر چل رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پر کوئی کانٹا ہے یا کوئی اٹکل ہے, جنہوں روڑا بٹا کہی ہے, تو فرمایا اگر تم نے یہ بھی ہٹا دی نا تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرما دے گا. تو جس اسلام میں اتنا کچھ, آپ فتح مکہ کا قصہ پڑھ کے دیکھیں نا, میرے حبیب پاک جا رہے ہیں, فرمایا ان جھاڑیوں کے پاس کوئی بندہ بھی اپنی سواریوں پر نہ گزرے, اترو اور آہستہ آہستہ گھوڑے لے کے گزرو. تو کسی نے کہا حضرت ہمیں بتلائیے اس کا کیا مقصد ہے. فرمایا ان جھاڑیوں کے اندر ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے ہیں تو اس کے آرام میں خلل آ جائے گا. فرمایا ہمارا اسلام تو جانوروں کے آرام میں بھی خلل نہیں پیدا کرتا, تو انسانوں میں خلل کیسے پیدا کرے گا. لیکن بات یہ ہے کہ اتنا پیارا اسلام ہونے کے باوجود, میرے نبی کی یہ تعلیم ہونے کے باوجود, دیکھو سوشل بائیکاٹ ان کا کیا گیا, یہ نو آپ اپنی پنجابی کہہ رہے حکا پانی بند کر چڑھیا, پھر ہجرت پر مجبور کیا گیا, اور پھر مکے آ کے بھی نہیں, مدینے آ کے بھی نہیں جینے دیا گیا, وہاں پر بھی جنگیں کی گئیں. تو بات یہ, جس نے سیدھی بات کہی ہے نا, راستہ حق دکھایا, جس نے امن کی بات کی ہے, لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں. بس خدا ان کو سمجھ کی توفیق عطا کر دے. لیکن دیکھ لو ابو جہل اینڈ کمپنی آج لعنت کا استعارہ ہے, اور مصطفیٰ جان رحمت اور ان کے صحابہ پہ درود و سلام پڑھا جا رہا ہے. تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ بات کو سمجھا کریں کہ بات ہو کیا رہی ہے. تو ابن جدعان کی لونڈی نے کہا کہ آج تمہارے بھتیجے کے ساتھ بڑا عجیب سلوک ہوا ہے. کہا کیا ہوا ہے؟ ابو جہل نے ایسی باتیں کی ہیں, بس آپ سے برداشت نہ ہوا. کہتے بڑے دن ہو گئے نے مینوں سن دیا ایک کھلوندا ہی نہیں پیا. ابو جہل اس کی جنا او اپنی پنجابی کہتے نا بھی ٹوٹے چھتر طرح وددا ہی جاندا ہے, کھلونا ہی رہا ہے. آپ گئے نا تو آپ نے پوچھا بتاؤ کہاں بیٹھا ہے تمہارا گماشتہ بدماش یہ؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہاں پر کافروں کے جمگھٹے میں بیٹھا ہوا ہے. حضرت امیر حمزہ گئے نا تو جاتے ہی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, اینو کہندے نے جوان, اینو کہندے نے جنا. آپ کے ہاتھ میں جو تیر کمان تھی نا, اینج ماریا سر دے وچ سیری پاڑ چھڑیا. او پتر کئی بندے ہوندے نے جڑا لتراں تو بغیر سیدھا ہی نہیں ہوندے, یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. ماریا سر دے وچ سیری پاڑ چھڑیا, اور آپ نے کہا خبردار اگر تم میں سے کوئی اٹھا بیٹھے رہو ورنہ جو اٹھے گا وہ دوبارہ بیٹھ نہیں پائے گا, ایسا لٹاؤں گا تمہاری نسلیں ختم کر دوں گا. اب اللہ کا بھی شعر ہے, اللہ کے رسول کا بھی شعر ہے, سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ حضرات. تو حضرت امیر حمزہ کا مقابلہ کون کرے؟ آپ نے فرمایا سن لے ابو جہل, میں نے بھی آج محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے. سبحان اللہ. یہ تھا کلمہ پڑھنے کا آپ کا سبب کہ نبی پاک کو انہوں نے تکلیف دی, جس کا بدلہ بھی لیا اور کلمہ بھی پڑھا. لیکن دل میں تھوڑا تردد تھا کہ کلمہ تو میں پڑھ لیا ہے, تو اس پر استقامت نبی پاک کے پاس گئے, خبر دی تو میرے آقا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. اب یہ میرے محدث اعظم کی دھرتی پر رہنے والے آپ لوگ ہیں, اس جملے کا استقبال کیجئے گا اگر آپ کو سمجھ آئے. کہندے نے کہ اے محمد پریشان نہ ہو, میں آپ کا بدلہ لے آیا ہوں. تو میرے نبی نے پتہ کیا فرمایا چاچا جی مینوں بدلہ لین تے ایڈی خوشی نہیں ہونی جڈا تہاڈا کلمہ پڑھن تے مینوں چاہ چڑھنے نے. ہائے 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 ہائے. تو انہوں نے کہا میں کلمہ بھی پڑھ آیا ہوں. اللہ اکبر. یہ بات کرنے کی دیر فرمایا ہن مینوں سواد آیا ہے, اب مجھے سکون ہو گیا کہ آپ نے کلمہ شریف پڑھ لیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دعائے برکت فرمائی. فرماتے وہ بھی میرا شک جاتا رہا جو تھوڑا بہت تھا, اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا آفمن شرح اللہ صدرہ للاسلام, بھائی جس کا سینہ اللہ کھول دے اسلام کے لیے. سمجھ آ رہی ہے؟ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ, اور وہی تو اپنے رب کی طرف سے نور اسلام پر ہوگا, اس سے پکا پھر کون سا مسلمان ہوگا. اور میں یہ بھی بات بتلاؤں آپ کو لطف آئے گا. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے نبی پاک کے اعلان نبوت کے دوسرے سال کلمہ پڑھا, ایک میں 5ویں ایک میں 6. اور ایک روایت یہ ہے حضرت فاروق اعظم سے کلمہ پڑھنے سے 3 دن پہلے حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھا. اس وقت 38 بندوں نے کلمہ پڑھا تھا, اور 39واں کلمہ پڑھنے والی شخصیت امیر حمزہ پاک ہے, اور 3 دن کے بعد جس کے ذریعے 40واں مکمل ہوا وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہیں حضرت امیر حمزہ. اور یہ کیسے دو اللہ کے شعر تھے. ادھر دیکھو جملے کا ذرا توجہ سے بھی سنا کریں کبھی. حضرت فاروق اعظم, میرے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, میرا عمر وہ ہے جس راستے پر چل پڑے شیطان راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. فرمایا میرا عمر وہ ہے قیامت والے دن اللہ اپنی شیان شان ان سے سلام بھی لے گا اور ان کا ہاتھ پکڑ کے اللہ جنت میں داخل فرمائے گا. آواز کمزوروں والی ہے, جوانوں والی فرمائیے ذرا پیار کے ساتھ. اب یہ فاروق اعظم جن کے بارے میں میرے نبی کو اتنا پتا ہے, یقین کیجئے حضرت فاروق اعظم کے بارے میں اگر کہیں سے یہ جملہ سننے کو ملے کہ کوئی دروازہ جلا دیا یا دھکے دی, یہ قسم خدا کی جھوٹ ہے. چونکہ
یہ حضرت فاروق اعظم نے اگر نقصان ہی کرنا تھا تو میرے رسول نے رب سے مانگا ہی کیوں تھا؟ میرے بھائی، میرے رسول جو مانگ رہے ہیں پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، یا اللہ عمر بن خطاب دے دے تاکہ تیرے اسلام کو عزت مل جائے نا۔ تو حضرت فاروق اعظم عزت دینے آئے ہیں، اور یہ ایسا کام نہیں کرنے ہیں، نہ انہوں نے کبھی کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یقول الحق وان کان الحق مرا، فرمایا میرا عمر ہمیشہ حق کہتا ہے، اگرچہ حق کہنا یہ جرت ہے، اور سننے والے کے لیے بڑی ایک عجیب بات، حق سننا کڑوا ہوتا ہے، یہ اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ حق بولنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں، یہ تاج تھا تو حضرت فاروق اعظم کے سر اقدس پر تھا۔ بات دور نہ چلی جائے، آپ نے کلمہ پڑھا، اب ہوا کیا؟ آپ تھے کہاں؟ دار ارقم میں، اور یہ دار ارقم کیا تھا؟ یہ حضرت زید بن ارقم کا گھر تھا۔ اور یہ اہل علم جتنے علماء میرے بھائی ہیں، آپ توجہ کریں، آپ کو لطف آئے گا، یہ مکے کا پہلا مدرسہ تھا، بلکہ اسلام کا پہلا مدرسہ تھا جس کو میرے مصطفیٰ نے قائم کیا تھا۔ اور اس وقت کے جتنے سٹیک ہولڈرز تھے وہ بھی چاہتے تھے کہ یہ مدرسہ نہ چلے۔ میرے نبی نے فرمایا تو انو جنی بھی تکلیف ہوئے آسان چلانا ہے، توجہ نہیں فرمائی۔ اور دیکھو تب سے آج تک مدرسوں کی مخالفت ہو رہی ہے، پر یہ مصطفیٰ کی نگاہ ایسی ہے، مدرسے تب بھی چلتے رہے تھے، مدرسے آج بھی چلتے رہیں گے۔ اور مجھے یہاں مفتی منیب الرحمان صاحب بڑے یاد آتے ہیں، چند وزیر گئے، کہنے لگے اے مدرسے سارے جڑے نا اپنے اے سانو دے دیو، ساڈے کو رجسٹرڈ کراؤ، اسی انہاں نو چلاواں گے، اے تواڈے کول انہیں پیسے پوہے کوئی نہیں ہوندے۔ مفتی صاحب کہنے لگے ہم نے سنا تھا کہ تم میں جاہل ہوتے ہیں، آج میں نے دیکھ لیے۔ آپ کو پتا مفتی بھی جب بولتا ہے کڑا کے دیندا ہے نا ایک باری۔ تو انہوں نے کہا وہ کیسے؟ تو مفتی صاحب کہنے لگے اے جڑے تواڈے سکول نے وہ تو سارے پرائیویٹ کری ہوندے ہو، سکول تواڈے کول چلدے نہیں، تو مدرسے تسی چلاونے نے، ویسے تسی دیندے کی ہو؟ ہم نہ ڈالر پہ پلتے ہیں نہ ریال پہ پلتے ہیں، ہم تو آمینہ کے لال پہ پلتے ہیں نا۔ تو اگر ہم توجہ بھائی حضرات، اگر یہ چل رہے ہیں تو تمہیں تکلیف، اصل ہوتا یہ ہے ان کو قابو کر کے سمجھا جاتا ہے کہ سٹیج پر ہماری بولی آ جائے گی۔ اس سٹیج پر کسی بادشاہ کی بولی نہیں آ سکتی اور کسی مہارانی کی بولی نہیں آ سکتی، یہاں بولی آئے گی یا خدا کی بولی آئے گی یا محمد مصطفیٰ کی بولی آئے گی۔ اس واسطے یہ سٹیج بنے ہی ان کے لیے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، یہ پہلا مدرسہ تھا، اور اس مدرسے کے دو سٹوڈنٹ، ایک امیر حمزہ پاک اور ایک فاروق اعظم، جب کلمہ پڑھا نا تو کہا السنا علی الحق، حضور ہم حق پر نہیں ہیں، کہا حق پر ہے۔ تے فرمایا جڑے جھوٹے نے او یوں تے سرے عام بت سامنے رکھ کے اونوں خدا کہہ کے سجدہ کرن، تے ساڈا رب بھی سچا ہے، ساڈا مصطفیٰ بھی سچا ہے، ساڈا دین بھی سچا ہے، تے اسی لک کے فرمایا حضور آج لوگ کے نہیں، فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو ہماری دعا بھی تمہارے ساتھ ہے نا۔ 20 صحابہ ایک لائن میں، 20 ایک لائن میں، ایک کے آگے امیر حمزہ پاک، دوسرے کے آگے فاروق اعظم، بیچ میں میرے مصطفیٰ، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم۔ جب میرے مصطفیٰ، دو بندے ابھی موبائل میں لگے ہوئے ہیں، نکالو میرے بیٹے کو، او پتر آنکھ چاک پا کے سن تھلے کی لبی جانا، ادھر ویکھ بچہ، بولیے ذرا سبحان اللہ پیار کے ساتھ۔ پتہ نہیں کی موبائلاں چ لبی جاندے ہو، لوگ کی سانو ویکھن واسطے ترسدے نے، تو موبائل چ لبی جانا ہے، ادھر ویکھ یار، تانوں جدو اسی مر جانا تاں ساڈے مول دا پتہ لگنا ہے، یہ قدرتی بات ہے، اور یہ سن لو جنی دیر ساڈے ساہ ہے نے۔ تو بات یہ بتا رہا ہوں، نبی پاک علیہ السلام جا رہے ہیں، فاروق اعظم اور امیر حمزہ نے کہا اے مکے کے کافروں، جس نے آج اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو یا بچے یتیم کروانے ہو، آگے آ کے دکھائے، آج ہم اپنے رب کو کھلے عام سجدہ کر کے دکھائیں گے۔ یہ تھے مدرسے کے دو سٹوڈنٹ جن کا یہ کردار ہے کہ آج تک یہ نمازیں سر عام ہو رہی ہیں۔ میرے عزیز میرے دوست یاد رکھ لو، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ نے آپ کو جرت عطا کی، اور کس درجے کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلوہ گر تھے، ایک شخص آیا، مستدرک میں روایت ہے، اس نے کہا میرے آقا اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے تو مجھے کوئی پیارا سا نام بتائیں۔ پتا چلا بیٹا پیدا ہو، اچھے بندے سے نام رکھوانا، بزرگوں سے نام رکھوانا، اپنے لیڈر اور پیشوا سے نام رکھوانا صحابہ کی سنت ہے۔ تو کہا جی پیارا سا نام بتائیے۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے لب مبارک کھولے اور آپ نے جملے بولے جنہوں نے کانوں میں رس گھولے، تو پتا کیا فرمایا؟
فرمایا کہ میں اس بچے کا نام حمزہ رکھوں گا. کیوں؟ فرمایا حمزہ میرا چاچا ہے, مینوں بڑا پسند ہے. یہ ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے, حبیب کریم جلوہ گر ہیں, طبقات میں یہ روایت موجود ہے. حضرت امیر حمزہ نے کہا یا رسول اللہ میں جبرائیل نو دیکھنا ہے. فرمایا امیر حمزہ پاک میرے چچا ہیں, آپ پر آپ نہیں دیکھ سکیں گے. فرمایا ایک گل بات یہ میں دیکھنا ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اب ہوا کیا, آپ نے خانہ کعبہ کے اندر ایک لکڑی تھی, فرمایا اس کے اوپر دیکھیے جبرائیل تشریف لا رہے ہیں. ابھی جبرائیل امین علیہ السلام کے قدموں پہ نظر پڑی تو تاب نہ لا سکے اور زمین پر تشریف لے آئے. بعد نے کہا بے ہوش ہو کے گر گیا. میں کہا نہیں, اے جملہ ٹھیک ہے, زمین پر تشریف لے آئے. پھر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی گود میں لیا. جب چہرہ مصطفیٰ سامنے آیا تو آنکھیں کھولی. اب کہا جاتا ہے کہ جبرائیل بھی میرے نبی کے خادم ہیں, تو پھر ان کو دیکھ کیوں نہیں سکے؟ میں نے کہا ان کا حسن بے نقاب ہے, میرے نبی کا حسن پردے میں ہے. ان کا جلال واضح ہے, میرے مصطفیٰ کا کمال واضح ہے. ان کا جلال ہے, میرے نبی کا جمال ہے. اسی واسطے فرمایا کہ مجھے جو اللہ نے حسن دیا ہے, یہ میرے نبی فرما رہے ہیں, فرمایا مجھے جو اللہ نے حسن اقدس عطا کیا وہ حسن ملاحت ہے, اور جو حضرت یوسف کو دیا وہ حسن صباحت ہے. توجہ ہے جی صاحب حضرات کی؟ تو کہا حسن ملاحت و صباحت کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ملیح نمک کو کہتے ہیں. آقا فرماتے میرا حسن نمکین ہے اور یوسف کا حسن میٹھا ہے. ایدی آسان گل کراں تاکہ تانوں چس آوے تہاڈی بولی جے. فرمایا میٹھا کھا کے بندہ رج جاندا ہے, نمکین ساری حیاتی کھاوے تے نہیں رجدا. فرمایا یوسف کو دیکھا رج گیا ہے, پر جنہوں نے محمد کو دیکھا ہے اپنی گردنیں کٹا دیتے ہیں پر رجتے نہیں ہیں. وہ یہی کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جی بیٹا توجہ ہے جی آپ حضرات کی کہ کوئی نہیں ہے؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جلوہ گر ہیں. حضرت امیر حمزہ کے بارے میں صحابہ کرام کو نبی پاک فرما رہے, مستدرک میں روایت ہے, فرما رات ہم نے خواب دیکھا ہے جعفر طیار کو میں نے فرشتوں کے ساتھ جنت میں اڑتے دیکھا ہے. جنت کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا, اور اس کے ساتھ یہاں سے وہاں دیکھ سکتے ہیں. کہا بالکل. کتھے؟ 7 آسمانات ہوتے. میں کہا جی اوتھے ویکھ سکتے نے تے آپ 4200 کلومیٹر ایتھوں مدینہ بندا ہے, سانو نہیں ویکھ سکتے. آپ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ لے 4200 کلومیٹر بنتا ہے. کتھے 4200 کلومیٹر تو کتنے 500 سالہ فاصلہ, اور پھر سدرہ 3500 سال دا سیدھا سیدھا یہ بندا ہے, اور پھر سدرہ اس کے ساتھ او دے وچ. اگر وہاں دیکھ سکتے ہیں تو یہاں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نا. بات کو سمجھا کریں حضرات. فرمایا ہم نے رات خواب دیکھا ہے جنت میں حضرت جعفر طیار فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں, اور فرمایا میں نے حضرت حمزہ کو بھی دیکھا ہے جو میرے چچا ہیں. حضور کیسے دیکھا ہے؟ فرمایا جنت میں ایک بہت بڑا تخت لگا ہوا ہے, او دے اتے ٹیک لا کے میرا چاچا پوری ٹھاٹ دے نال بیٹھا ہے نا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے حضرت امیر حمزہ کے بارے میں. اور جب آپ شہید ہوئے نبی پاک نے فرما لوگو اس سے بڑھ کے میرے لیے کوئی صدمہ نہیں ہے. آپ بھی رونے لگ پڑے. ساتھ میں حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت بطول زہرا, اس کائنات عالم, اس کائنات کی جنتی عورتوں کی سردار, آپ بھی رونے لگ پڑی. آپ کی بہن تھی حضرت صفیہ, وہ بھی رونے لگ پڑی, اور نبی پاک نے فوراً فرمایا کہ بہن زیادہ صدمہ نہ لے جائے. فرمایا خوشخبری بھی دیتا ہوں, شہید ہو گئے پر خوشخبری بھی. کیا؟ فرمایا اللہ رب العزت نے ان کو جنت عطا فرما دی ہوئی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت امیر حمزہ کے بارے میں نبی پاک نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ شہید ہیں اور اللہ نے ان کو بلند مرتبہ. اور اگلی بات کہی, شہید تو سارے ہی ہوتے ہیں, انفرادیت کیا ہے؟ فرمایا میرے حمزہ کی انفرادیت یہ ہے سارے آسمانوں پر لکھ دیا گیا اسد اللہ و اسد رسول ہی, کہ یہ جو حمزہ ہے یہ خدا کا شعر بھی ہے, یہ محمد مصطفیٰ کا شعر بھی ہے. فرمایا ہر آسمان پر یہ آپ کی انفرادیت ہے, اور یہ ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ. اور صرف یہاں تک بات نہیں, آپ کو بتاؤں ان کا نبی پاک کے ساتھ رشتہ کیا ہے, جلدی میں بتاتا ہوں.
वक्त की तनाबे मैं बड़ी खींच रहा हूं पर ये नहीं रुकता और इन्हें रुकना भी कोई नहीं, लेकिन आप अपनी सोच और फिक्र और कान मेरे हवाले कीजिए ताकि बात समझाऊं। नबी पाक की वालदा है हजरत आमिना, इनके वालिद का नाम है वहब, और हजरत अमीर हमजा की वालदा का नाम है हाला, और इनके वालिद का नाम है वहीब या अहीब। ये वहब और वहीब दोनों भाई थे। एक भाई की बेटी आमना है, दूसरी की हाला है। हजरत आमिना की शादी नबी पाक के वालिद अब्दुल्ला से हुई, और जो हाला थी उनकी शादी हजरत अब्दुल मुत्तलिब से हुई। आमिना को अल्लाह ने बेटा मोहम्मद दिया है, हाला को बेटा अमीर हमजा दिया है। तो जो है कि कोई नहीं है, ये हजरत अमीर हमजा रदिया, ये नबी पाक के अगर देखें चचाजाद होने की हैसियत से तो ये खालाजाद भी लगते हैं ना। और फिर जिस सुवैबा का दूध मेरे मुस्तफा ने पिया है, उसी सुवैबा पाक का दूध अमीर हमजा ने भी पिया है। और फिर कलमा पढ़ने वाला एक और रिश्ता है, और फिर इतना करीबी चचा, नानका दाद का खानदान एक है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अमीर हमजा इतने महबूब थे। और जिस दिन आप मैदान बद्र में थे, मैदान ओहद में, बद्र में तो जो थे आप छोड़ दें, 31 काफरों को अकेले हजरत अमीर हमजा ने कत्ल किया था। और हजरत अमीर हमजा कहते हैं, लोगों इस्लाम की खातिर सबसे पहले झंडा उठाने वाला मैं हूं, इस्लाम की खातिर सबसे पहले तलवार चलाने वाला मैं हूं, इस्लाम के जितने भी काफिले बने सबसे पहले काफिले का सिपा सालार मैं हूं, और इस्लाम की खातिर सबसे पहले किसी काफिर को कत्ल करने वाला मैं हूं। यह हजरत अमीर हमजा की 4 खुसूसियात है जिनमें आपका सानी कोई नहीं है। और अगली बात, हजरत अमीर हमजा आप जब मैदान जंग में जाते थे ना, हर फौजी अपनी शनाख्त छुपाता है कि मुझे कोई पहचान ना ले और दुश्मन अटैक ना कर दे। हजरत अमीर हमजा वो थे, आप जब जाते ना तो शुतुरमुर्ग का पर अपने सर के ऊपर लगाते बड़ा सारा। किसी ने पूछा, हजरत यहां सारे अपनी शनाख्त छुपाते हैं और आप वाज़े करते हैं? फरमाया, शरीका नूं पता लग गया हजूर दा शेर आ गया। कमजोरों वाली सुभान अल्लाह, अजय भी कई चौपिशा बन के बैठे ने। हम तो उन शाहों को मानते हैं जो नेजों पे चढ़ के भी बोलते रह जाते हैं ना। तो आपने कहा कि भाई इन्होंने पता लगे बंदा साइयां वाला है, और याद रख लो साइयां वाले मरदे नहीं। आप कहे फिर शहीद क्यों हुए? तो मैंने कहा पगले कभी कुरान भी पढ़ के देख ले। जब अमीर हमजा शहीद हुए, काफिरों ने बगले बजाई कि आज असी बड़ा बड़ा बंदा मार छड़िया है। अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल की, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। फरमाया, जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए कभी मुर्दा न कहना। क्यों? फरमाया वो जिंदा है। तवज्जो नहीं फरमा। आप कहते हैं कि फिर शहीद क्यों हो गए? और मैंने कहा चास्ते है ना बंदा मार के फिर जिंदा हुए। और यहां से अहले स्टेज समेत सारे तवज्जो करना, और मैं तुम्हारे चेहरे भी चेक करूंगा। असी या रसूलल्लाह के ये कहते हैं नबी पाक तो बहुत हो के कब्र में, तो वो कैसे सुनते हैं? मैंने कहा शहीद भी तो मार के जिंदा है ना। कहा बिल्कुल कुरान में है। तो मैंने कहा मेरी जान ये बतलाइए वो कहां जिंदा है? कहा अपनी कब्र में। मैंने कहा मेरे बेटे, जो शहीद हो के अपनी कब्र में चला जाए वो वहां जिंदा है, तो जो हर कब्र में आए, आप मुझे बताएं फिर उनका हाल क्या होगा। और फिर यहां से मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती कहते हैं, वो कई हस्तियां होती हैं जो मर के कब्र में जिंदा हैं। ओ भाई, अगर आम शहीद हो, हाफिज हो, आलिम हो, अगर ये जिंदा हो सकते हैं तो जो सारे नबियों के इमाम ठहरे, बताओ फिर उनका क्या? समझो यार अल्लाह के बंदो। और मैं अगली बात भी बताऊं, ए मौत आ जाती कोई एडी भी कारी नहीं जी लोग चुकी है, मर गया मिट्टी हो गए। मैं कल परसों की बात है, मैं एक उर्स पे गया, तो मुझे एक दोस्त ने कहा, ए साडे बंदे कहते ने भी तुसी मज़ारां ते नहीं जाना, ते अतारी साहब इन्हां नूं कोई जल्दी जल्दी काम दसी जाओ। मैं कहा जी अद्धे मिनट तो भी पहलों 20 सेकंडां। कहते किदां? मैं कहा ये दसो नबी पाक ने फरमाया कि कब्रिस्तान जाया करो तो चल के कब्रां नूं सलाम आख्या करो। आखिया हो। मैं क्या कब्रां वाले आम मुसलमान हुंदे ने, ते जे आमां दियां कब्रां ते जाना ते वली ते खास हुंदे ने, ते उत्थे क्यों नहीं जाना फिर? कहता जी लो जी साडा मसला हल हो गया। इन्नी गल है, लम्मियां चौड़ियां दी लोड़ ही नहीं। और रह गई बात बुजुर्गों की कब्रों पर, उठाओ मुस्लिम, उठाओ बुखारी, उसके अंदर यह रिवायत है नबी पाक हर साल ओहद के शहीदों के मज़ारों पे जाते थे। और सारे जितने लोग, ये हजारों का मजमा मुझे नजर आ रहा है, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, नबी पाक अकेले नहीं जाते थे, सहाबा को लेके जाते थे।
नबी पाक चल के उनको सलाम कहते थे, नबी पाक उनके लिए दुआ करते थे और हर साल जाते थे। और सिर्फ नहीं जा, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, नबी पाक सहाबा को कहते मस्जिद नबी से मेरा मिंबर उठाओ, यहां ओहद के मैदान में लगाओ, सारे मेरे सामने बैठो, हम यहां तकरीर करेंगे। मुफ्ती अहमद यार खनैमी कहते हैं वलियों के मजारों पर उर्स करना, तकरीर करना, यह खुद मोहम्मद मुस्तफा की सुन्नत है। मेरे नबी मिंबर भी लेके जाया करते थे, सहाबा को कहते मिंबर लेके आओ। और मेरे करीम ने फरमाया क़यामत तक के लिए जो ओहद वालों को सलाम कहेगा ये सुनेंगे भी सही और जवाब भी अता फरमाएंगे। शेख मुहक्किक ने लिखा है मदारिज नबुवा के अंदर, वो फरमाते हैं कबीला बनु खजाइया की एक औरत है जिसका नाम है फातिमा, वो और उसकी बहन गुजर रही थी मैदान ओहद में से, उसने इनको सलाम किया। उसने कहा अस्सलामु अलैकुम या सय्यद शुहदा व अहला ओहद। उसने जब ये कहा ना, बुलंद आवाज से कहा वालेकुम अस्सलाम, तो डर गई, वो यहां तो है कौन, ये क्या हुआ है। नाल भैन सी कहन लगी भैने डर क्यों गई हैं, तैनू नहीं पता हजूर ने फरमाया सी ये सुनते भी ने जवाब भी दिंदे ने। आज उन्होंने जवाब दिया है, चूंकि मेरे मुस्तफा ने कहा है ये हर बंदे को नहीं सुन सके कि सानू नहीं सुनता। तो मैं हर वेले मोबाइल ते गंद वेखदा, शुक्र कर तेनू दिसदा पिया है, तैनू नहीं दिसदा। अपनी नजर सुथरियां कर, अपने कान सुथरे कर, फिर तुझे कुछ ना कुछ सुनना शुरू हो जाएगा। बात दूर न चली जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत सैयद शुहदा अमीर हमजा, सुनो मेरे नबी ने क्या फरमाया। फरमाया क़यामत वाले दिन सारी दुनिया जब आएगी सबसे अफजल नबी होंगे। इस रिवायत का ना जरा इस्तिकबाल करना, गल बड़ी टोरी है। सबसे अफजल नबी होंगे, उसके बाद रुतबा शहीदों का है। फरमाया सुन लो, जैसे नबियों का इमाम मैं हूं, शहीदों का अमीर हमजा है। हाय 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 हाय, ये मेरे नबी फरमा रहे हैं जैसे नबियों का सरदार मैं हूं कि मेरे पाए का और कोई नहीं, फरमाया वैसे शहीदों में अमीर हमजा सबके सरदार हैं कि मेरे अमीर हमजा जैसा भी दूसरा। ये हैं हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हो। और मैं बात को इख्तिताम की तरफ लेके आता हूं, तवज्जो। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपसे किसी ने पूछा, जब वक्त हो जाए तो मुझे इशारा कर दीजिएगा, मैं बड़ी जल्दी में, और जहन मेरा यह कि आखिरी रिवायत, बाकी टाइम कट जावे तो आप एक और सुना लवांगे। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया हमने जन्नत में देखा है हजरत अमीर हमजा को। तवज्जो फरमाना, सहाबा किराम ने पूछा हुजूर ये हजरत अमीर हमजा का इतना मकाम, इतना रुतबा, इतनी शाने आप बयान कर रहे हैं, ये किस सबब से है। फरमा तीन बातें, एक तो मेरी शान बड़ी बयान करदा सी, आवाज कमजोरों वाली है, आवाज कमजोरों वाली है। अब जो मैं कह रहा हूं ना, मैं जिम्मेदारी से, एक तो मेरी शान बहुत बयान कर, कभी कंप्रोमाइज नहीं करते थे। ते अंसारी बरादरान मुबारक होवे, तुसी भी तो नहीं ना कर दे, तो जो रब ने मालकां नूं रंग लाए ने तो नौकरां नूं भी लग जाणगे, ते लगे पे ने रंग अल्हम्दुलिल्लाह। अमीर हमजा का इतना बुलंद रुतबा इसलिए है, एक मेरी शान बयान करते हैं, और दूसरी ऐ मैं मट्ठा जिहा बोलना तुहाडी आपे सुभान, फरमाया मेरी जात ते दरूद बड़े पढ़दे हुंदे सन। अल्लाह दी कसमें सुनियो, दसो ना तो पहलो तुसी पढ़ो, अजाना तो पहलो तुसी पढ़ो, बाद तुसी पढ़ो, तुसी अमीर हमजा दे सच्चे गुलाम नहीं तो फिर है कौन। और तीसरी बात है, इस ते मैं भी जोर लाउना तो जनाब दा भी लगे, गल मेरे अकीदे दी आ गई है। फरमा अमीर हमजा को जो रुतबा इतना मिला है, इसलिए एक तो मेरी शान बड़ी बयान करता था, और दूसरा मुझ पर दरूदो सलाम पढ़ा करते थे, और तीसरा फरमाया मेरे अबू बकर उमर दे नाल भी राज के प्यार करदे होंदे सन। ये नबी पाक बयान कर रहे हैं। हाथ खड़े करके दसो, अमीर हमजा दे नाल अबू बकर उमर दे नाल प्यार करना या नहीं करना, दरूदो सलाम पढ़ना या नहीं पढ़ना, और नबी की शान बयान करनी और सुननी है या नहीं। ये है असल पैगाम हाजी हिदायत अली अंसारी साहब आपकी महफिल का, और हमारे हाजी अब्बास साहब आपकी महफिल का। वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, वरना बात में और भी करता। अभी वक्त है, 2 मिनट है गे ने, तेनू नवी फीस ते ना सुना दे हैं। अच्छा चल यार, दरवेश ने आख दिता तो चलो सज्जन वास्ते सुना दिने। बोलो हदर भाई, आप शुरू हो गया। लो जी, ए हुण कलियां सुन लई मैनू, अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए। आप जरा
نماز کی ادائیگی اور اس کے فوراً بعد پیر صاحب تشریف لے آئیں گے اور انشاءاللہ بات جتھے جتھے جگہ لب دی مسیت تے وڑ جاؤ تو چپ کر کے پھر ایتھے ہی آ کے بہ جایا جائے اپنے موبائل جیباں دھیان دے نال پاجی آہو بھائی صاحب جگہ نہیں ہے حضور نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله سارے دوست درود شریف پڑھیے بآواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں قابل صد احترام بھائیوں عزیز دوستوں اور بالخصوص اسٹیج پہ جلوہ فراز حضرات علماء مشائخ سادات ہماری جماعت کے ولولہ انگیز اور بااثر مبلغ حضرت علامہ مفتی سمر عباس صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ پیارے بیٹے باتیں تو نہ کریں آپ سب دوست خاموش ہو جائیں جی بڑی مہربانی چپ کرانے والے بھی ذرا چپ کریں تھوڑی دیر کے لیے آپ مہربانی کریں آپ لوگ فٹافٹ بیٹھ جائیں خاموش ہو جائیں اللہ آپ کو صلاحیت دینی محفل ہے اس کے ادب بہت زیادہ ہے موبائل تو بالکل آپ کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے الٹا یہ کہ آپ سب نے صافی بننا ہے کہ آنے والے وقت میں اور بھی کافی سیٹیں ہیں ان پہ بھی کام کرنا ہے چھوڑیں بات پر توجہ دیں یہ اتنا سا ایریا زیادہ پریشان ہے پیچھے لوگ بیچارے سارے آرام سے بیٹھے ہیں وہ سننے آئے ہوئے بھائی نہ بات کریں ان دوستوں کو گزارش کریں ان کو گزارش کریں گزارش جی حکم نہیں دینا آپ بھی ذرا بھائی جان آپ رہنے دیں سب ٹھیک ہے آپ ایزی ہو جائیں اب تو بڑے پیارے سب مطمئن ہو اب ذرا محبت سے نا سارے محبت سے یعنی تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنی تصویر بھول جائیں موبائل بھول جائیں ذرا درود شریف پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ حمد و صلاۃ کے بعد چونکہ یہ پروگرام سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلند و بالا پاک بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے تو اسی حوالے سے چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے آپ لوگوں کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ ہم بڑی جگہوں پہ جانے سے معذرت کیوں کرتے ہیں یہ تھوڑی مجبوری ہے کہ ہم تھوڑا سا نا گزارش کرتے ہیں کہ یہاں تو اس کو کھلا کر لیں انتظام کو یا پھر ذرا معذرت قبول کر لیں تھوڑی مشکل ہوتی ہے اب جس طرح دوستوں کو بھی دقت ہو رہی ہے پیچھے اور یہاں پروگرام مینج کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے اب اس ماحول میں بعض اوقات بیان کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور یہ بھی دل پر بوجھ رہتا ہے کہ اتنے لوگ سننے آئے ہوئے ہیں تو ایسے ہی چند منٹوں میں اٹھ جائیں تو وہ بھی بات مناسب نہیں ہے تو دو ایک باتیں عرض کرنی ہے اگر آپ تھوڑا سا موقع دیں تو آپ سے بات ہو سکے عزیز دوستو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری جگہوں پہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
عظیم اصحاب کی شان کو بیان فرمایا ہے. اس کی کئی جہتیں ہیں اور اس عنوان کی کئی صورتیں ہیں اور اس کے کئی پہلو ہیں. ان کا خرچ کرنا بھی قرآن مجید نے بیان کیا ہے، ان کا ہجرت کرنا بھی بیان کیا ہے، جہاد کرنا بھی بیان کیا ہے، ایک دوسرے کے لیے ایثار کر دینا بھی قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے. ان لوگوں کی خوبصورت اور مقدس زندگیوں کے بہت سارے پہلو قرآن مجید نے بیان فرمائے. ایک اور بڑا انفرادی پہلو حضور کے صحابہ اور اہل بیت کا جو قرآن مجید بیان فرمایا ہے، وہ یہ بیان فرمایا ہے کہ ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا ان کی شان یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. بڑی قابل توجہ بات ہے. فرمایا اللہ بھی ان سے راضی ہے اور یہ بھی اپنے اللہ سے راضی ہے. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ لوگ اپنے رب سے راضی ہیں. یہ جو پریشانی ہے نا، یہ جو دکھ ہے، یہ ذہنی ٹینشن ہے، کس چیز کا نام ہے بھلا؟ ذہنی پریشانی، ذہنی دباؤ، ٹینشن، یہ اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی مرضی کچھ اور ہے اور ہمارا ارادہ کچھ اور ہے. یہ دکھ ہے. اور سکھ کیا ہے کہ جو رب کی مرضی ہے وہی میری مرضی ہے. جو لوگ مقام تسلیم و رضا پہ فائز ہو جاتے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھل جاتے اور اپنے رب کریم کے فیصلوں کو قبول کرنے لگتے ہیں، وہ لوگ مطمئن رہنے لگتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جو قرآن مجید فرماتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہے اور صحابہ بھی اللہ سے راضی ہیں، فرماتے ہیں یہ جو نقطہ ہے نا کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہیں، یہ بڑا قابل غور ہے. فرماتے ہیں اللہ تو بڑا کریم ہے، وہ تو راضی ہو ہی جاتا ہے، بندہ نہیں راضی ہوتا. بندے کے دل میں روز ایک نئی خواہش پیدا ہوتی ہے، ایک نیا مطالبہ کرتا ہے، ایک چیز ملتی ہے پھر ایک اور طلب اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. انسانی خواہشات کا پیالہ کبھی بھرتا نہیں ہے. یہ راضی نہیں ہوتا، مطمئن نہیں ہوتا، اطمینان نہیں اسے حاصل ہوتا. فرمایا بندے کا راضی ہونا یہ مشکل کام ہے. اللہ تو کریم ہے، کرم کر دیتا ہے، راضی ہو جاتا ہے. لیکن اگر بندہ بھی راضی ہو، رب کے فیصلے کو قبول کرے، تو پھر شان یہ ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق سے راضی ہو جاؤ، وہ تمہاری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے گا. لیکن پہلے تم تو راضی ہو. بندہ راضی نہیں ہوتا. ہر وقت شکوے، ہر وقت شکایتیں، ہر وقت ناراضگیاں، ہر وقت گلہ، ہر وقت آزمائش، ہر وقت کسی نہ کسی مقام پر کسی نہ کسی پریشانی کا اظہار. مطمئن زندگی گزاریں، تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کریں طبیعت میں، اپنے اندر اطمینان لائیں، سکون قلبی پیدا کریں. بہت ساری چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر بندہ دل ٹھنڈا کر سکتا ہے. آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے جسم کو تندرست بنایا ہے. اس بات کو سوچ کے اپنے آپ کو ٹھنڈک دیں. آپ محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی دولت عطا کی. اس نعمت کو یاد کریں، ٹھنڈک پیدا کریں. یہ دیکھیں مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا. ٹھنڈک پیدا کریں. اور زیادہ دل ٹھنڈا کرنا ہو نا تو پھر یہ سوچیں کہ وہ کتنا کریم ہے کہ میرا سینہ اس نے ایمان سے بھر دیا ہے. میں مومن ہوں، رسول کریم علیہ السلام کا غلام ہوں. ٹھنڈا ہو جائے گا دل. آپ محسوس کریں گے کہ طبیعت کے اندر قرار آیا، لیکن زیادہ الجھاؤ نہیں. دیکھیں محنت کرنا ہمارے ذمے ہے، وہ خوب کرنی چاہیے. نتیجہ اپنی مرضی کا نہیں مانگنا، نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑنا ہے.
जितने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए हैं ना, जितने नबी आए 1,24,000 कमो बेश, सब अंबिया कामयाब होके गए दुनिया से। नौजवान ज्यादा गौर करें। ये जो लोग समझते हैं ना यार मैं मुखलिस भी हूँ, मेहनत भी पूरी करता हूँ, कोई बददियानती भी मेरे अंदर नहीं है, फिर नतीजा क्यों ठीक नहीं निकलता? गौर करें बात पर। जितने भी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए सारे कामयाब तरीन जिंदगी गुजार के गए, लेकिन किसी नबी का कलमा चंद लोगों ने पढ़ा है, किसी का चंद 100 लोगों ने पढ़ा। 950 साल तक तबलीग, फिर गौर करो, 950 साल तक तबलीग और चंद लोग मुसलमान, इसको समझें। लेकिन मैंने अर्ज किया कि ये लोग कामयाब गए दुनिया से, वजह क्या थी? वजह यह थी कि किसी का दिल तो अल्लाह ताला ने फेरना है ना, अपनी हिकमत से, अपनी मर्जी से नबियों की बारगाह तक उसने पहुंचाना है। नबी क्यों कामयाब गए? इसलिए कि जो ड्यूटी अल्लाह ने उनकी लगाई थी वो ड्यूटी उन्होंने पूरी सर अंजाम दी। बाकी नतीजा क्या निकलता है ये अल्लाह की हिकमत है। हम ना बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं, बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा। वो एक दोस्त मुझे, हमें भी सुनाते हैं ना लोग मायूसी वाली बातें आके, बड़े हालात खराब ने, हमारी जमात का तो बड़ा खस्ता हाल है, आपको क्या बताएं, लोग दूर हो गए, लोग डिस्टर्ब हो गए, लोग डिसार्ट हैं, लोग हमसे मायूस हैं। मैं क्या तेरी गल होएगी, सड़कों ते बंदे सांभे नहीं जाते, आप क्यों मायूसी की बातें करते? ये आपकी बात होगी, हमारा तो कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर फिर लोग आते ही गए, फिर कारवां बनता गया। ये आप कभी मंजर देखे ना, ये छतों पे भी दोस्त हैं, खिड़कियों से भी झांक रहे हैं। अरे मैं गुसारो सवेरे सवेरे खराबात के गिर्द फेरे बफेरे, कभी इस तरफ भी गुजर कर को देखो, बड़ी रौनकें हैं फकीरों के डेरे। तो मायूसी किस बात की है, परेशानी किस बात की? बिला वजह आप तनाव की बात करते हैं। ये सच्चों की जमात है, इसमें सच्चे रहे हैं और कयामत तक सच्चों की जमात ही गालिब रहेगी। तो इतनी जल्दी उलझ जाना कि वो मैंने काम किया है तो नतीजा नहीं निकला, भाई आप अल्लाह पे छोड़े, मकाम तस्लीम और रजा को इख्तियार करें। और ये बड़ा लतीफ नुक्ता है कि अपने रब से राजी रहें, अपने रब से राजी रहें। हजरत सुफियान सौरी ना दुआ मांग रहे थे, या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा। छोड़ देंगी, सुने, अल्लाह आपको सलामत। दुआ मांग रहे, या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा। तो पर्दे में ना हजरत राबिया बसरिया भी बैठी थी। तो पर्दे के पीछे से बोली, कहने लगी चले आगे भी कुछ मांगे। तो हजरत सुफियान सौरी फरमाने लगे आपको क्या हुआ? तो कहने लगी आप बड़ी देर से कह रहे हैं या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा, पहले दिल पे हाथ रख के बताएं आप अपने अल्लाह से राजी हैं? आप तो रोज कहते हैं फलानी शय कोई नहीं मिलनी चाहिए, फलानी कमी है पूरी होनी चाहिए। पहले तू तो राजी हो। तू क्या खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती पर जहां मैं हूं वहां कोई नहीं है। तू मकामे शुक्र पे तो आ, पहले तू तो मान। वो जिस हाल में रखे उस हाल में रह के देख तो सही, मेहनत पूरी करें, असबाब सारे जमा करें, लेकिन फिर राजी रहे। दुर्रे मारते थे कुफार सैयदना बिलाल अबशी को, रेत पे घसीटते थे, गरम रेत पे तकलीफें देते थे, पर हजरत बिलाल अपने रब से बड़े राजी थे। अल्लाहु अकबर। हजरत खुबाब इब्ने अर्त कहते हैं मुझे कोयलों पे लिटा दिया था उन्होंने, और मेरे सीने पर पत्थर रख दिए थे, और मेरी चर्बी पिघली थी तो वो कोयले बुझे थे, पर शिकवा एक मिनट के लिए भी नहीं किया। वो अपने रब की रजा पे राजी थे। हमने किया भी कुछ नहीं, ड्यूटी भी कोई नहीं, मुशक्कत भी कोई नहीं, काम भी कोई नहीं, और टेंशन भी सबसे ज्यादा है, परेशानी भी बहुत ज्यादा है। खुदा के बंदो, अपने मालिक के फैसलों को मानना सीखो। इसमें हुस्न है, इसमें ठंडक है, इसमें तसल्ली है। बहुत सारे लोग जिंदगी में कुछ और बनना चाहते थे, पर अल्लाह की रजा कुछ और थी। तो
آپ رب کی رضا کو مان لیں, تسلیم کر لیں, قبول کر لیں, لیکن الجھے رہنا, پریشان رہنا, ہر وقت سوچتے رہنا کہ پتہ نہیں معاملہ درست ہے کہ نہیں. کچھ تھوڑا سا نا منفرد زندگی کو جئیں, انفرادی. یعنی اگر کبھی تکلیف آئے تو سکھ بھی تو آئے ہیں نا بڑے سارے. بہت اچھے. ساری زندگی دکھ تو نہیں نہ رہے. وہ کسی خاتون کا اختلاف ہو گیا تھا اپنے شوہر کے ساتھ 3 دن پرانا, تو وہ کسی سیانے آدمی کو پنچایت میں 3 دن کی باتیں سنا رہی تھی. اس نے مجھے یہ کہا, اس نے مجھے برا بھلا کہا, اس نے مجھے تھپڑ مارا, اس نے مجھے یہ تکلیف دی. تو بزرگ سیانے تھے, وہ کہنے لگے بیٹا شادی کو کتنی دیر ہو گئی؟ اس نے مثال دے رہا ہوں, سمجھ لے. اس نے کہا 15 سال. کہنے لگے بیٹا یہ تو 3 دن کی بات بتا رہی ہے نا, باقی بھی کوئی بتا. کبھی شوہر نے جوڑا لے کے دیا ہو, کبھی اس نے تجھے تحفہ دیا, وہ 3 دن کے صرف دکھ ہی یاد ہے بھائی. سکھوں والی بھی کوئی. محمود غزنوی کنوں کھا رہے تھے, مالٹا, تو وہ انہوں نے پہلا کنوں چھیلا, اس کے اوپر سے چھلکا اتارا, تو ایک ٹکڑا پہلی کاش اس کی ایاز کو دی. اس نے بسم اللہ پڑھی اور گٹ گٹ کر کے کھا گیا. دوسری محمود نے اپنے منہ میں رکھی تو بڑا کڑوا ہے بھائی, بڑا کسیلا ہے, بڑا ترش ہے, بد ذائقہ ہے, تھوک ڈالی. اور پھر کہنے لگے یاز تو کھا ہی گیا ہے, ذرا برابر بھی تو نے اظہار نہیں کیا کہ کڑوا, کسیلا, بد ذائقہ کنوں ہے. تو یاز کہنے لگے بادشاہ میں نے نہ ذائقہ دیکھا ہے نہ کنوں دیکھا ہے, میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ہاتھ کس کے ہیں. ساری زندگی تیرے ہاتھوں سے میٹھے ملے ہیں اور کھائے ہیں, اور آج ایک کڑوا اگر میں تھوک دیتا تو آئینے وفاداری تو نہیں تھا نا. ہاں, دکھ قبول محمد بخشا, دکھ قبول محمد بخشا, دکھ قبول. لفظ قبول کا پتہ ہے نا آپ کو, کبھی زندگی میں آپ نے قبول کہا ہوگا, جو رہ گئے ہیں وہ کہہ لیں گے. تو یہ قبول بھی بڑا مزیدار ہے. کہتے ہیں دکھ قبول محمد بخشا, بس راضی رہن پیارے. دکھ قبول محمد بخشا, راضی رہن. اور دیکھو کیسی لطیف بات کی ایک درویش نے. کہنے لگے مارو مینو مار مکاؤ, مارو مینو مار مکاؤ, کوئی عذر نہ پیش لے آواں, جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی, جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی, تے سکھ نو چلے ڈاواں. بھائی اتنے شکوے نہ پیدا کریں, مطمئن رہنا سیکھیں. زندگی میں جو نعمتیں ہیں ان کے ساتھ جینا سیکھیں, خوش رہنا سیکھیں, اطمینان قلبی کے ساتھ وقت گزاریں. صحابہ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے راضی رہے. جب انہیں مکے میں پتھر پڑتے تھے تب بھی وہ راضی تھے, اور جب اپنا گھر بار چھوڑ کے مدینہ ہجرت کرنی پڑی تو پھر بھی بڑے راضی تھے. اور جب 14 صحابہ بدر میں شہید ہو گئے تو پھر بھی وہ بڑے راضی تھے. اور جب 70 لوگ بدر میں شہید, احد میں شہید ہوئے, 70 یا 72 لوگ شہید. ادھر دیکھو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صبح جب جنگ ہونی تھی نا تو رات میرے پاس حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. کہنے لگے ایک دعا نہ مانگے دونوں بھائی مل کے, آپ دعا مانگے میں آمین کہوں گا, پھر میں مانگوں گا, پھر آپ آمین کہیے گا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے دعا مانگنی شروع کی. میں نے کہا یا اللہ کل میرا کسی تگڑے کافر سے مقابلہ ہو, وہ مجھ سے لڑے, میں اس سے لڑوں, پھر میں اس پہ غلبہ پاؤں تیری توفیق سے, پھر اسے گراؤں, دین کے اس دشمن کو قتل کروں, پھر اس کی زرہ تلوار نیزہ اٹھا کے مال غنیمت میں جمع کراؤں. کہتے حضرت عبداللہ آمین کہتے رہے. دعا ختم ہو گئی. اب وہ کہنے لگے میں دعا مانگوں گا, آپ نے آمین کہنا ہے. فرماتے وہ دعا مانگنے لگے, کہنے لگے یا اللہ کل میرا نہ کسی تگڑے کافر سے مقابلہ ہو, وہ مجھ سے لڑے, میں اس سے لڑوں, اور جب ہم گتھم گتھا ہو جائیں تو اے اللہ پھر وہ کافر مجھ پہ غلبہ پا لے. تو میں نے یوں آنکھ کھولی, یہ کیا دعا ہوئی؟
कहने लगी अल्लाह फिर वो मुझे गिरा दे, फिर वो मुझे शहीद कर दे, फिर वो मेरी आंखें निकाल ले, नाक काट दे, कान काट दे, वजूद के टुकड़े टुकड़े कर दे। कहते हैं फिर वो कहने लगे अल्लाह जब मैं कटा हुआ वजूद लेके तेरे हुजूर हाजिर हूं ना, तो फिर तू मुझसे पूछे कि अब्दुल्ला ये तेरा हाल किस लिए हुआ? तेरा तो गोया किसी से जाती मामला नहीं था, ये हाल किस लिए हुआ? तो मैं चाहता हूं मैं तेरी बारगाह में अर्ज करूं मालिक ये तेरे लिए कराया है, तेरे हबीब के लिए कराया। और अर्ज ये है कि तू सिर्फ इतना फरमा दे कि अब्दुल्ला सच कहता है। ओ भाई सारी जिंदगी सुखों के सौदे करने, लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, अल्लाह ने इंसान को मुशक्कत में रहता हुआ पैदा किया। आज जिस अजीम हस्ती का आप यौम मना रहे हैं सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने अपना सारा कुछ दीन के लिए पेश कर दिया। उस वक्त कलमा पढ़ा जब अभी थोड़े से लोग मुसलमान थे। ये ना भाइयों का भाइयों से बड़ा प्यार होता है, चचा भतीजों का भी आपस में बड़ा, वो बंदा कह बैठता है अपने बच्चों के सामने कई दफा ना कि भरा ने मैनू बड़ा तंग किया है, मेरा हिस्सा लै गया है फलानी जगह ते, तो बात कर बैठता है शिकवा, फिर वो अंदर प्यार ही होता है। एक दफा जरूरत थी चचा जान को, तो वाली साहब से उन्होंने कहा 5 लाख रुपया चाहिए, तो अब्बा जी हमारे घर में बैठे कहने लगे कि ओ फिर उन्हें मेरे को 5 मांग लिया, मैं नहीं दे सकता 5, मैं अभी 2-2.5 देंगा, मेरे अपने भी बाल ने, इन्हें नहीं मेरे को है। तो वालदा मेरी कहने लगी कि दिल तो 6 देन ते करदा है, पर हुण सानू पे मुतमिन करदे हो, तुहाडा दिल करदा है उन्हें 5 मंगया ते मैं उन्होंने हुण सानू मुतमिन पे करदे हो कि नहीं नहीं मैं मेरे बाल भी ने, तो भाई ये प्यारे होते हैं, क्या किया जाए। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु शिकार से वापिस आ रहे थे, किसी ने बताया कि आपके भतीजे को अबू जहल ने तकलीफ दी है। फिर वो दौड़े आए, अबू जहल बैठा था तो मारा उसे। अबू जहल को पता था ये दलेर बड़े, जर्री बड़े, जुर्रत नहीं थी आगे, बल्कि आजिज़ी करने लगा। कहने लगा हमजा मुझे मार रहे हैं, आपको पता तो है वो हमारे बारे में क्या कहते हैं, उन्होंने नया दीन माज़अल्लाह इजाद कर लिया है। तो इतना मोहब्बत में गलबा था हजरत अमीर हमजा को, फरमाने लगे अगर ये बात है तो सुन, आज के बाद मेरा भी दीन वही है जो मोहम्मद अरबी का दीन है। फिर बड़ा प्यार किया उन्होंने, और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी उनसे बड़ी मोहब्बत फरमाई। मेरे करीम फरमाने लगे मुझे मेरे चचाओं में सबसे बेहतर हजरत अमीर हमजा है। आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे तो खैर काफी सारे लोग मोहब्बत से कह देते हैं कि बच्चा पैदा हुआ है कोई नाम बता दें, आपसे भी मशवरा करते होंगे, कितने सारे लोग हैं आप, इतने बड़े मजमे में क्या कोई ऐसा शख्स है जिसे किसी ने कहा हो कि बच्चे का नाम रखना है तो वो कहे मेरे चचा के नाम पे रख लो? बहुत अच्छे, क्या बात है। कितने सारे लोग हैं, ये मेरे चचा का नाम है और मुझे चचा बड़ा प्यारा है लिहाजा ये नाम आप भी रख लें। कहा है कभी किसी ने? चलो घर जाके ना गल करे अजे उन जे वे के चंदा सिर्फ मामू क्यों होता है, चाचू क्यों नहीं होता? एक बड़ी समझने वाली बात है। कहते हैं चंदा मामू, भाई चंदा चाचू क्यों नहीं? चाचू जितना मर्जी खूबसूरत हो, चंदा हो सकता है। तुसा गल की है भी घर जाके नहीं करनी। ओ भाई कुछ मामलात में ना कहीं हम किसी एक कोने पे साइड मारते, और ये दोनों तरफ से होता है, वालिद भी ऐसा करता है, वालिदा भी करती है, एक तरफ से नहीं होता। रिश्तों में तवाजुन रखना चाहिए, दोनों जानिब मोहब्बत का जोर होना चाहिए। कभी किसी ने नहीं कहा होगा मेरे चचा के नाम पे नाम रख लो, लेकिन एक शख्स ने नबी रहमत अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज की मेरे यहाँ बेटे की विलादत हुई है, नाम क्या रखूं? फरमाया मेरे चचा के नाम पे हमजा नाम रखो, इनके नाम पे नाम रखो, इनके नाम से बरकत लो। तो भाई हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु से वो प्यार था, बड़े बहादुर थे। उन्होंने फैसला किया ना दीन कबूल करने का तो 1 मिनट नहीं लगाया। अबू जाल से कहा जा फिर मेरा भी वही दीन है। हमारे नौजवानों में कुव्वत फैसला ही कोई नहीं, ये 2 मिनट का क्लिप देखते हैं और इनके इरादे बदल जाते हैं।
फलाना भी मोटिवेशनल स्पीकर आ गया तो फलाना भी आ गया। और भाई कोई राय भी होती इंसान की, उसका कोई अपना भी नुक्ता नजर होता है। ये क्या बात हुई, जो आया जिस तरह की बात की आप मान गए। आसाबी मजबूती पैदा करें, आप फैसले की ताकत पैदा करें, आपने किस तरफ जाना है वो फील्ड इख्तियार करें और डरे डरे फैसले ना करें, सहमे सहमे फैसले ना करें। हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो हालात बदल जाते हैं, एक जैसे नहीं रहते। ताकतवर फैसले करना सीखें। हम किसी जगह अकीदत भी रखते हैं, शागिर्द भी होते हैं, दीनदार भी होते हैं, नमाजी भी होते हैं, हर साल उम्रा भी करते हैं, पर हमारे फैसलों का हाल ये होता है कि शादी के मौके पर हम अपनी औलाद को भी नहीं समझा सकते कि भाई ये बैंड बाजा नहीं बजाना, ये गैर शरई है। अपने घर में भी दीन नाफिज करने की पोजीशन में नहीं होते, तो कहां है हमारी कुव्वत फैसला। आप ये हजरत अमीर हमजा से सीखें, ताकतवर फैसले करें। और बंदे ने इरादा ही करना होता है, मदद तो अल्लाह फरमाता है। दूसरी बात, हजरत अमीर हमजा ने जब कलमा पढ़ लिया ना, फिर जान दिल वतन हर चीज दीन पे कुर्बान कर दी। आपने एक काम करना जो है, फिर थका थका काम करने का क्या मतलब है। काम जो करना है, वो एक बुजुर्ग थे, वो कहा करते थे कि यार आप मौलवी हैं, कोई आपको मौलवी साहब कहे तो गुस्सा नहीं करना, इसको शर्म वाली बात नहीं बनाना, ये तो नाज है हमारा। एक काम करना है तो फिर उसमें झिझकने का क्या मतलब, फिर उसके अंदर हर वक्त परेशान रहने का क्या मतलब। जो काम करें फिर दिलो जान से करें। एक करें जिंदगी में सही करके करें, सोना करके करें, जबरदस्त करके करें। सरकार अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर हर चीज पेश की है दीन के नाम, हर चीज। और आखिर में बारी आई जान देने की। बड़े दलेर थे, ताकत नहीं थी किसी दुश्मन की कि वो दू बदू लड़ाई करके या सामने आके या गुत्थम गुत्था होके हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु से जीत सके, ये ताकत नहीं थी। जनाब वाक्षी इन्होंने आपको शहीद किया, बाद में मुसलमान हुए, वो कहते हैं मैं तो पहाड़ की ओट में बैठा था, वहां से मैंने नेजा फेंका और उनके सीने में लगा, पेट में लगा और वो गिर गए। उठना चाहा दोबारा, उठ ना सके। शहादत पेश कर दी हजरत अमीर हमजा ने, जान दे दी। सुबह इनकलाब नहीं आ गया था, सुबह मक्का फतह नहीं हो गया था उनकी शहादत के कोई 1 महीने के बाद इनकलाब नहीं आया। उसके बाद कई जंगें हुई, कई हालात आए और मेहनत करनी पड़ी, लेकिन ये जो फतह इस्लाम को मिली है ना, इस फतह के दामन में जो खून है उनमें से सबसे मजबूत खून हजरत अमीर हमजा का खून। जान पेश की है, नजराना पेश किया। जान पावे ना जान मेरे महबूबा, लगियां तोड़ नभेसा, राह तेरे विच रुल के मरसा, कदम ना पिछा हटे सा, शहर तेरे दे टुकड़े मंग सा, तेरे कुत्तियां दे पैर चुमे सा, सजना जान अमानत तेरी, तू जदों मंग सै मैं पेश करे सा। जब है ही तेरी तो जिस वक्त मांगेंगे पेश कर देंगे। तो भाई हजरत अमीर हमजा ने जान दी। अच्छा, फिर आपको एक बात अर्ज करूं, बाकी आप किसी जगह ड्यूटी करें तो अजर देर से मिलता है, बल्कि मैं तो बहुत सारे लोग शिकवा करते हैं कि फलानी जगह नौकरी करते हैं, तनख्वाह ही नहीं टाइम पे देते। दीन की नौकरी का कमाल ये है कि मरने के बाद भी कई नस्लों को अजर मिलता रहता है। हजरत अमीर हमजा शहीद हो गए, मैदान उहद में जान दे गए। एजाज पता क्या मिला है, रसूल करीम उनके मजार पे तशरीफ ले जाते थे, हुजूर जाते थे, सारी कायनात गुंबद खजरा पे हाजिरी देती और महबूब इन्हें शर्फ देते थे। हुजूर शुहदाए उहद के मजारात पे तशरीफ ले जाते, बुलंदी दराजात की दुआ करते। फिर खुलफाए राशिदीन भी जाते, सहाबा हाजिरी देते। शेख मुहक्किक ने लिखा है जो इनको सलाम करे ना शुहदाए उहद को, ये जवाब भी देते। आज भी वहां रौनक लगी रहती है, लोग सलाम अकीदत पेश करते, उनकी खिदमात को लोग सलाम पेश करते। 46 साल गुजर गए थे उनके विसाल को, शहादत को। हजरत सैयदना
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. اس وقت کچھ تعمیرات کی جا رہی تھی تو یہاں سے کچھ نہر گزارنی تھی تو کچھ لوگ کام کر رہے تھے. حضرت امیر حمزہ کا مزار کھل گیا تو کام کرتے ہوئے وہ بیلچہ ان کے قدم کو لگا تو تازہ خون جاری ہو گیا. کامل پیرونا دے باہو قبر جنا دی جیوے. میں بات کو سمیٹنے لگا ہوں. 3 باتیں میں نے آپ نے ہلنا نہیں اپنی جگہ سے. سب نے یہ میری خصوصی گزارش ہے, یہ 3 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. ایک تو اپنے اندر نظریاتی پختگی پیدا کریں. یہ روز جو کچی پکی باتیں کرتے ہیں نا, پتہ نہیں کون ٹھیک ہے تو پتہ نہیں کون ٹھیک ہے, آج تک نہیں آپ کو پتہ چلا. نظریاتی پختگی, عقائد پر مضبوطی حاصل کریں. جب تک بنیاد مضبوط نہ ہو عمارتیں مضبوط نہیں ہوتی. فکری طور پر کبھی کسی کمزوری کا شکار نہ ہو, طاقتور رہا کریں. کہیں کوئی شبہ پیدا ہو تو اپنے علماء سے ملاقات کریں, بات کریں, کمزور نہ پڑیں. دوسری گزارش آپ سے یہ عرض کرنی ہے, صحابہ اور اہل بیت سے سیکھنا ہے, ان پر تبصرے نہیں کرنے. بہت اچھے, سبحان اللہ. صبح آپ گئے نا پہلے دن کالج میں, فرسٹ ایئر آپ کا پہلا دن تھا, تو اردو کے ٹیچر آ گئے. انہوں نے آ کے کہا نکالو کتابیں سبق پڑھے. تو ایک طالب علم اگر اٹھ جائے اور اٹھ کے کہے سارا آپ ایم اے اردو ہیں, اور اگر ایم اے اردو ہے تو پھر ایم ایڈ کیا ہوا ہے, اور پھر یہ بتائیں کہ آپ میرٹ پہ ہیں کہ سفارش پہ ہیں, تو کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے وہ استاد جی ہاتھ باندھ کے شاگرد کے سارے سوالوں کے جواب دیں گے. ایسے ہوگا؟ انہوں نے کہنا کاکا تو نکلنا باہر, جنہوں نے پڑھنا. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ جو بچے ہوتے ہیں وہ بزرگوں کی ڈگریاں چیک, اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. بہت اچھے. وہ ٹیچر کہیں گے میری ڈگری دیکھے گا, سپریڈنٹ میری ڈگری دیکھے گا, پرنسپل تو کون ہے, بہت اچھے. تو کتاب نکال. ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے صحابی کا نجوم, سبحان اللہ. صحابہ ستارے ہیں, تم نے ان سے روشنی گویا حاصل کرنی. اس لیے بحثوں میں نہ پڑا کریں. وہ جو لوگ آپ کو بازو چڑھا کے کہتے ہیں نا میں تمہیں اصل بتاتا ہوں, ان سے کہیں بھائی تو رہنے دے, ہمیں ان سے فیض لینے دے, چکر میں نہ پڑے. تیسری میری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے, بڑے درد دل کے ساتھ جو سارا مضمون میں نے عرض کیا, اپنے آپ کو الجھاؤ سے بچائیں, محنت پوری کریں, جد و جہد پوری کریں, پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑیں. رب جو فیصلہ کر دے. ہم بڑی جلدی گھبراتے ہیں, الجھ جاتے ہیں, ہاتھ پیر پھولنے لگتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں جو میں چاہوں وہ ہو جائے. تو یہ دعویٰ درست ہونا وہی چاہیے جو رب چاہے, جو اللہ چاہے. اس نظریے پر ہی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری سیرت گھومتی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا کرے. اب آپ نے وہ والا حال نہیں کرنا جو آتے ہوا تھا. سلام ہوگا اور مفتی صاحب دعا فرمائیں گے.